أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سولہویں پارے کا آج آغاز کریں گے. اس پارے کے اندر سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے جب مشرکین مکہ نے اپنے طرف سے جتنے بھی حربے تھے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ آزما چکے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا دین اسلام دن بہ دن پھیلتا ہی جا رہا تھا. ان کی طعن و تشنیع، ان کا مذاق اڑانا، ان کا تمسخر کرنا، پریشان کرنا، ان ساری چیزوں سے وہ ناکام ہو چکے تھے، اور آپس میں بیٹھ کر ایک نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہر محلے سے چند نوجوان اکٹھے کیے جائیں اور ایک نیا طریقہ آزماتے ہیں. جو لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں انفرادی اعتبار سے ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، مسائل دیتے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس قدر بڑھتا گیا رکنے کا نام نہ لیا. مسلمانوں نے تنگ ہار کر پریشانی کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف 12 نوجوان صحابہ کرام اور 4 خواتین نے ہجرت کا آغاز کیا. یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور تیسری لہر اب مشرکین کے اندر یہ دوڑی. پریشانی اس اعتبار سے اب دوبارہ بڑھ گئی کہ ہر قبیلے کے اندر، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد ہے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ اس علاقے کی طرف قصد کیا جائے جس کی طرف یہ مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں. حبشہ کی طرف نکلتے ہیں، وہاں پر جا کر بادشاہ کے جو وزراء ہیں، غلام ہیں، ان سے ملتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں کہ کل جب دربار لگے گا بادشاہ کے سامنے ہم عرض کریں گے کہ یہ جو مسلمان ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، انہیں مہربانی فرما کر واپس بھیج دیجیے، اور آپ نے بھی ہمارے اس فیصلے کی تائید کرنی ہے. آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے. اگلے دن جب بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو یہ مشرکین مکہ اپنا معاملہ نجاشی کے سامنے رکھتے ہیں، اور نجاشی نے فیصلہ یہ سنایا کہ میں اس وقت تک ان لوگوں کو تمہارے پاس واپس نہیں بھیجوں گا جب تک میں ان کا مدعا نہ سن لوں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے ان مسلمان ساتھیوں کو بلایا، پوچھنا چاہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آئے ہیں، کیوں یہاں پر بنا چاہتے ہیں. انہوں نے بغیر کسی مبالغے کے وہاں پر جو تشدد ہو رہے تھے، مسائل تھے، تکالیف تھیں، انہیں بیان کیا اور یہ عرض کی کہ ہم اسی نیت کے ساتھ آپ کے دربار میں، آپ کے علاقے میں آئے ہیں کہ شاید ہمیں پناہ مل جائے،
ہم اپنے اسلام کو، دین اسلام کی تعلیمات کو محفوظ کر سکیں۔ اگلے دن دوبارہ بادشاہ کا دربار لگتا ہے۔ مشرکین مکہ آپس میں دوبارہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ والا حلقہ تو ہمارے کام نہیں آیا، کوئی نئی چیز سوچتے ہیں جو بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب نیا یہ فیصلہ ان کے درمیان طے ہوا، نجاشی سے جا کر ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کے دین کو قبول کر لیں، عیسائیت کو تسلیم کر لیں، تو پھر ہمیں بھی منظور ہے یہ آپ کے پاس رہیں، ہم انہیں واپس لے کر نہیں جانا چاہیں گے۔ دوبارہ پھر بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا اور ان کی بات سنائی۔ مسلمان صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسی اسلام کی خاطر تو مکہ چھوڑا، مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، لیکن آج وہی چیز، وہی عیسائیت کو تسلیم کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا، مریم علیہ السلام کو اللہ کا جز تسلیم کرنا، یہ تو ہمارے دین اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہم کیسے اس عیسائیت کو قبول کریں؟ چنانچہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جناب ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے بغیر کسی ڈر کے اپنا مدعا پیش کیا اور بتلایا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور دین اسلام کی خاطر ہم نے ہجرت کی ہے، اور اسی اسلام کے معاملے میں ہی آپ ہمیں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائیت کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ نجاشی نے کہا کہ جس پیغمبر پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں، مجھے اس پیغمبر کا کچھ کلام سنائیے جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جناب ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا آغاز کیا، پڑھتے گئے اور اس نتیجے پر نجاشی پہنچا کہ قطعاً یہ کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں شک کیا جائے اور کہا جائے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہلکا کلام ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں جب سورہ مریم کی تلاوت نجاشی کے دربار میں سنائی گئی، نتیجہ یہ ہوا تلاوت کا اختتام بعد میں ہوتا ہے، اس کلام کی تاثیر اور سورہ مریم کی تاثیر اس قدر تھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے لکھا ہے کہ ان کے وہی درباری، وہی ان کے ملازمین جو پہلے مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسی سورہ مریم کو سننے کے بعد ان پر بھی رکت طاری ہو جاتی ہے، اور نجاشی یہ کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام، اس کی روشنی تو ویسی ہی ہے جیسا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز میں ہی جناب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام، آپ نے مجھے عمر کے اس حصے میں پکارا ہے کہ لوگوں کے ہاں تو رواج ہے، عمر کے اس حصے میں اولاد کا ہونا ناممکن ہے، مشکل کام ہے، لیکن تم نے آرزو اس انداز میں کی ہے، اس رکت کے ساتھ کی ہے، اگرچہ آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ پن آ چکا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ایسا نام کسی پیغمبر کا یا کسی بھی شخص کا اس سے پہلے ہوا ہی نہیں۔
تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اس بات کی خوشخبری دی، اور دوسرے پارے کے اندر اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا، اور یہ بتلانا چاہا کہ اے اہل ایمان، اب تم جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہو، تمہاری حالت بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اور جن مشرکین مکہ نے آپ کو مجبور کیا، نکلنے پر آمادہ کیا، مصائب دیے، تکلیف دیے، ان کی مثال جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کی طرح ہے۔ جس طرح انہوں نے توحید کو پکارا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو تسلیم کیا، لیکن ان کے والد گرامی اس چیز کو تسلیم کرنے سے قاصر تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دینا چاہیے کہ اے مسلمان، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد ہم نے انہیں ایک عظیم مقام دیا، بلندی دی، رفعت دی، اسی طرح آپ پر جو مصائب آئے ہیں، تکالیف آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، ان قریب ان مصیبتوں کا آپ کو اچھے انداز میں دنیا اور آخرت کے اندر بدلہ بھی ملنے والا ہے۔ اور تیسری چیز اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنا، اس حوالے سے تنبیہ کی گئی۔ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے، انہی سے مدد طلب کرتے، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور اس بات کی خواہش رکھتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، دعا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا رد کر دیا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اے مشرکین مکہ، تم نے اس قدر بڑا جرم کیا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں ایسے معبود، ایسے شریک کھڑے کر دیے ہیں، یہاں تک کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ اولاد بنا ڈالی ہے۔ تمہارا یہ جملہ، تمہارا یہ کلمہ اس قدر سخت ہے، سنگین ہے، قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں۔ تکاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ آپ کی بات کے اندر اس قدر سنگینی ہے اور شرکیہ کلمات اس قدر ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں، بلکہ یہاں تک تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ اولاد بنا ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ ان قریب آپ کے کلمات کی سختی کی وجہ سے آسمان اور زمین پھٹ سکتے ہیں، قہر آ سکتا ہے، بربادی ہو سکتی ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ اگر تم نے اس عقیدے کا رد نہ کیا، اس عقیدے کا انکار نہ کیا، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم نہ کیا، تو ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ہم انہی الفاظ کی بنیاد پر تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر پکڑ کریں گے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالی نے مقاصد قرآن ذکر کیے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اے امت محمدیہ، آپ پر یہ کلام اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں، پریشانی کے اندر پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ کلام تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس کو احسن انداز میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان پر دقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے لیے کلام بڑا ہی احسن اور خوبصورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک تنبیہ بھی دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ لیکن اگر کسی شخص نے
اس کلام کو تسلیم کرنے کے بعد اس سے اعراض کر لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت سے مراد دنیاوی رزق، دنیاوی سکون، دنیاوی خوشحالی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے میرے ذکر کو جب آپ تسلیم نہیں کریں گے، اعراض کریں گے، آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اس کلام کو چھوڑنے کی سنگینی صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن بھی ہم آپ کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی کل جب محشر کے میدان میں اسے اٹھایا جائے گا کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے بنائی دی تھی، میں دیکھتا تھا، بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن آج محشر کے میدان میں آنکھوں سے نبینا ہوں، نظر نہیں آ رہا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی رہی، کلام آتا رہا، لیکن آپ نے اس کلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، اس کو بھلا دیا، لہذا آج کے دن ہم نے بھی آپ کو بھلا دیا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان جس کے بارے میں اس طرح کا اعلان جاری ہو اور اللہ رب العزت کہے کہ تو نے دنیا کے اندر مجھے بنا دیا، میری تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج میں نے بھی قیامت کے دن آپ کو چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ اور آخری چیز اسی سورہ مبارکہ کے اندر دعوت التبلیغ کے حوالے سے بڑا ہی پیارا نسخہ اللہ رب العزت نے جناب ہارون علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے فرعون کے پاس جائیں، اسے تنبیہ کریں، میری یاد کروائیں، میری تعلیمات کے بارے میں خبر دیں، اور ساتھ اس بات کا پیغام دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ اے میرے پیارے ہارون علیہ السلام، جب آپ نے اس فرعون کے پاس جانا ہے، سرکش کے پاس جانا ہے، اگرچہ وہ رب کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، سب کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جب تم نے دعوت کے لیے اس کے پاس جانا ہے، انتہائی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، نرم الفاظ اختیار کرنے ہیں۔ اس سے آج کے دور میں مجھے اور آپ کو بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہم نے بھی جب دعوت کا پیغام کسی تک پہنچانا ہے، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، سخت کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالنے، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ بات کا مسئلہ ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن جب بھی محبت کا پیغام، دین اسلام کی تعلیمات کا پیغام دینا مقصود ہو، انتہائی نرمی کے ساتھ آپ اگلے شخص کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی بتلائی گئی سورہ مبارکہ کے اندر کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ اپنے آپ کو الجھن کا شکار محسوس کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک دعا بھی بتلا دی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اگرچہ یہ دعا جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی گئی تھی، اور یہی دعا امت کے لیے بھی ہے کہ جب بھی وہ پریشانی محسوس کرے یا محسوس کرے کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی، میرا ذہن نہیں کھل رہا، تو شرح صدر کے لیے، ذہن کو وسعت دینے کے لیے اور کلمات کو یا اللہ کے کلام کو یا کسی بھی علوم کو اپنے ذہن کے اندر راسخ کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اس کلمے کا بار بار ورد کریں اور اس کلمے کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا